السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ موضوع گفتگو وصیت نامہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اپنے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تحریر فرمایا ہے۔ یہ وصیت نامہ اپنے مضمون میں عمومیت رکھتا ہے، ذاتی وصیت نہیں ہے انفرادی موضوع کے متعلق، بلکہ وہ وصیت ہے جو ہدایت پر مبنی ہے، انسان کی زندگی کی عملی زندگی کی ہدایت سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کو امیر المومنین علیہ السلام نے باریکی کے ساتھ، دقت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وصیت نامہ شروع یہاں سے ہوتا ہے: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامر المستسلم للدہر الدام للدنیا الساکن مساکن الموتى الدائن عنہا غدا الی المولود المؤمل ما لا یدرک السالک سبیل من قد ہلک غرد الاسقام ورہینۃ الایام ورمیۃ المصائب وعبد الدنیا وتاجر الغرور وغریم المنایا واسیر الموت وحلیف الہموم وقرین الاحزان ونصب الآفات وصریع الشہوات وخلیفۃ الاموات۔ یہ پہلا پیراگراف ہے جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ وصیت کس کی جانب سے ہے، اور اسی کے اندر ذیلی مطلب یہ ہے کہ یہ وصیت کس کے لیے ہے، کس کے نام ہے۔ اپنا بھی نام نہیں لیا اور جس کے لیے یہ وصیت ہے ان کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ صفات ذکر کی، 6 خصوصیات امیر المومنین نے اپنی ذکر کی ہیں اور تقریباً 13 یا 14 خصوصیات امام حسن کی یا فرزند کی، امام حسن نہ کہیں بلکہ فرزند کہیں۔ یہ خط شخص کی جانب نہیں ہے، بلکہ ایک عنوان کا وصیت نامہ ہے، ایک عنوان کے لیے۔ والد عنوان ہے، علی شخص نام ہے، شخصی نام ہے۔ یونی ویسے عموماً اسی طرح کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کا وصیت نامہ امام حسن کے نام، یہ شہرت ہے، لیکن خود وصیت نامے میں اس طرح کا عنوان نہیں ہے، بلکہ والد کا وصیت نامہ ہے مولود کے نام، فرزند کے نام۔ اور اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک دستاویز ذات کی ہو یا عنوان کی ہو۔ عنوان ایک عمومیت اپنے اندر رکھتا ہے، اس عنوان میں بہت سارے افراد آ سکتے ہیں، لیکن جب شخص آ جائے تو شخص ایک ہی پر تطبیق ہوتا ہے، شخص دوسرے کسی فرد پر یا مصداق پر تطبیق نہیں ہو سکتا۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں امام علی کا خط امام حسن کے نام، تو یہ امام علی ایک فرد ہیں اور امام حسن ایک فرد ہیں، یہ خط ذاتی یا شخصی سمجھا جائے گا۔ جب
ایک شخصی خط کسی شخص کے نام ہوتا ہے یا کوئی مطلب ہوتا ہے تو وہ مختص ہو جاتا ہے اس شخص کے ساتھ، ہر چند اس کے مطالب یا مضامین عمومیت بھی رکھتے ہوں لیکن انہیں کسی دوسرے کے اوپر تطبیق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب عنوان کی طرف سے عنوان کو خطاب کیا جائے، مثلا امام علی اور امام حسن کے بجائے والد اور فرزند کا جب عنوان آ جاتا ہے، اس صورت میں والد کے بھی مصادیق متعدد ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور فرزند کے بھی مصادیق متعدد ہو سکتے ہیں، یعنی تمام والد اور تمام فرزند اس وصیت نامے کا مصداق بن سکتے ہیں۔ یعنی عملاً ایک والد نے یہ کیا ہے لیکن عنوان والد سے ہے، من الوالد الفان الی المولود المؤمل، تو یہ عنوان عمومیت رکھتے ہیں چونکہ مضمون بھی وصیت نامے کا عام ہے، ذاتی نہیں ہے، اور عنوان بھی عام ہے، اور عنوان عام تمام والد اور تمام مولود یا فرزندان کو شامل ہے۔ جو خصوصیات مولود کے لیے، فرزند کے لیے امام علی علیہ السلام نے یا والد نے ذکر کی ہیں، ان عناوین اور خصوصیات کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ نئی نسل یا اگلی نسل جو والد کے بعد اولاد کی صورت میں آگے جاری ہے، جانی ہے، اس کو والد یا پچھلی نسل اپنی تمام آگاہی، تجربہ اور جو ذخیرہ ان کے پاس ہے، بصیرت کا، تلخیوں کا، جو کچھ انہوں نے زندگی میں سمجھا ہے اور دیکھا ہے اور چکھا ہے، وہ سب منتقل کریں آگے اولاد کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد کو متوجہ کریں کہ آگے جو آپ کو درپیش ہے زندگی، جو ماحول، جو حالات، ان کا پورا ایک نقشہ بنا کے اولاد کے سامنے رکھ دیں، عملی زندگی کا نقشہ، کہ آپ جس میدان میں زندگی بسر کرو گے وہ یہ ہیں، دشواریاں اس کی یہ ہیں، مشکلات اس کی یہ ہیں، تقاضے اس کے یہ ہیں، چیلنجز اس کے یہ ہیں، اور تاکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، اس کے مطابق اپنی تربیت کرو، اس کے مطابق اپنے وسائل مہیا کرو۔ ان خصوصیات میں سے جو آنے والی نسل کو درپیش ہیں، انہیں امیر المومنین علیہ السلام نے مولود کی صفات کے طور پر بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ المؤمل ما لا یدرک، اس اولاد کے نام، اس فرزند کے نام یا اس نسل کے نام ہے جو ایسی آرزوؤں میں گرفتار ہے جو ناقابل حصول ہیں، ناممکن ہیں، ایسی امیدیں یا ایسی آرزوئیں بنا کے یہ نسل اس نے رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے، اور زندگی ان میں صرف کریں گے جن کا حصول اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ خوب یہاں آگے جا کر جب وصیت نامے کے باقی پیراگراف شروع ہوں گے، وہاں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ انسان کی آرزوئیں، کچھ آرزوئیں ہوتی ہیں جو بالکل خیالی ہیں، ناممکن ہیں، عملاً حاصل نہیں ہوتی، اور دوسری وہ آرزوئیں ہیں کہ اگر حاصل ہو بھی جائیں تو کل عدم ہی ہیں، حاصل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یعنی ایک انسان ایک ایسی چیز آرزو کو رکھتا ہے اور اس آرزو پر کوشش کر کے پہنچ بھی جاتا ہے، تو پہنچنے کے بعد وہ وہیں کھڑا ہوا ہے جو آرزو کے حصول سے پہلے جو اس کی حیثیت تھی، کوئی فرق نہیں پڑا، آرزو پا لینے کے بعد بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ خوب یہ ضروری ہے نئی نسل کو یہ سمجھنا، جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے، جس کے سامنے ابھی زندگی کا راستہ اور ہدف ابھی باقی ہے، جس کی مہلت باقی ہے، اسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آرزو کیا بنانی ہے، کیا رکھنی ہے، وہ اس کی نوعیت پہلے معین ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ السالک سبیل من قد ہلاک، یہ نسل جو ابھی
میداندار ہے، جس کو ابھی میدان زندگی سپرد ہوا ہے اور اس کے پاس مہلت ہے زندگی کی، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلی نسل نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، بہت ساری نسلیں اس سے پہلے گزری ہیں اور یہ ان کا جانشین، یہ ان کی جانشین نسل ہے۔ انجام اور راستہ وہی ہے جس پر وہ چلے ہیں، وہ کس انجام کو پہنچے ہیں؟ اختتام ان کا ہلاکت پہ ہوا ہے، موت، بقا نہیں ہے، یہاں نہیں رکے۔ جو بھی آیا، جس طرح اس نے زندگی گزاری، ایک معین انجام سب کا ہے اور وہ ہے آخر میں ہلاکت۔ ہلاکت اردو میں ذرا ہم منفی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن لفظ عربی کا ہے، تو اس کو آپ عربی معنی میں استعمال کریں، جو موت یا خاتمہ، یعنی اس زندگی کا اختتام ہے۔ ہلاکت آپ سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح قرآن کریم نے یہ لفظ ہلاکت کا سب کے لیے استعمال کیا، انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے، صالحین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن ہم اردو میں ادب کے طور پر صالحین کو اور معصومین کو ہلاک نہیں کہتے۔ اردو میں بہت خیال رکھا جاتا ہے، مثلا جو یا شہید کہتے ہیں یا جان بحق، فلاں انسان حادثے میں اتنے لوگ جان بحق ہو گئے، ہلاک لکھیں تو اس کو توہین سمجھا جاتا ہے۔ یہ اردو کا اپنا اصطلاح اور مزاج ہے، قرآن اور عربی کا نہیں ہے۔ عربی میں آپ موت کو ہلاک کہہ سکتے ہیں، قرآن کی متعدد آیات میں ہیں۔ جو لوگ آئے ہیں اس زمین پر پہلے، وہ آخر ہلاکت کو پہنچے ہیں، اور یہ سالک، یہ جو ابھی اس راہ پر چڑھا ہے، یہ اسی راستے کا راہی ہے جس پر آگے چلنے والے پہلے ہلاکت تک پہنچ چکے ہیں، یعنی موت تک۔ غرض الاسقام، اب یہ مولود، یہ فرزند یا یہ نسل، یہ معرض امراض میں ہے، بیماریوں اور حوادث اور اس قسم کے عوارض کی زد میں ہے کہ ہمیشہ اس کو تندرست، صحت مند، توانا نہیں رہنا، ہمیشہ قوی نہیں رہے گا، اس کے اوپر تہاجم ہر چیز کا رہے گا، چونکہ ایسی زمین کے اوپر اس کے لیے زندگی کی بساط بچھائی گئی ہے جس میں یہ ساری چیزیں اس کو لاحق ہوں گی۔ رہینت الایام، اور یوں بھی نہیں ہے کہ یہ نسل جو زمین پہ ابھی زندگی گزار رہی ہے یہ اپنی ہر چیز کی مالک ہے، بلکہ اس کے زندگی کے بہت سارے امور دوسری چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے حالات۔ آج ہم اپنی موجودہ نسل کے اگر دیکھیں تو آپ کی ہر چیز حالات سے جڑی ہوئی ہے، حالات اثر انداز ہیں آپ کی زندگی پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی تجارت پر، آپ کے باقی معاملات کے اوپر حالات کا اثر ہے۔ حالات جیسے ابھی پاکستان کی معیشتی حالات ابتر ہیں، تو یہ ابتری تمام کاروبار میں اور تمام شعبوں کے طبقات کو اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو جس نے زندگی گزارنی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حالات بھی میرے اوپر اثر انداز ہے، میں حالات کی زد میں ہوں، حالات نے جو رخ اختیار کرنا ہے میں بھی اس کی زد میں ہی آؤں گا، لہٰذا میں اپنی زندگی کے لیے جو کچھ سوچا ہے یا کرنا ہے مجھے، تو حالات کا بھی بیچ میں لحاظ رکھنا ہوگا مجھے۔ ایسے نہ بنائیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک مجلس رکھتے ہیں اور موسم کا لحاظ نہیں کرتے آپ، اور آپ کی مجلس کے عین موقع کے اوپر بارش شروع ہو جاتی ہے، اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلس کا منصوبہ بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا ہوا تھا یا اس کا لحاظ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو جب آپ کسی چیز کو، ایک حقیقت کو جو آپ کے مجلس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کو نظر انداز کر کے منصوبہ بنائیں گے تو یقیناً وہ مجلس اس نظر انداز شدہ عامل کی وجہ سے متاثر ہو جائے گی، یعنی بارش آپ کے سارے منصوبے کو ناکام بنا دے گی۔
اس کو آپ زندگی، مجلس کی جگہ آپ کی زندگی ہے، اور بارش کی جگہ حالات، مختلف حالات ہیں. تو جب آپ زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بیچ میں لحاظ رکھنا ہوگا کہ حالات کا بھی اس میں دخل ہوگا. اور جب حالات کی زد میں میری زندگی آئے گی، ممکن ہے وہ حالات گوارا ہوں، ممکن ہے ناگوار ہوں، اس صورت میں بھی مجھے سوچ کے یا منصوبہ بنا کے رکھنا ہے کہ اس وقت میں بہہ نہ جاؤں، یا حالات کی کشتی پر سوار ہو کے حالات کے اندھیری میں اڑ کے وہاں نہ جا پڑوں جہاں حالات پھینک دیں جا کر. وہاں پر بھی انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے. مثلاً ہم دو طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں زمین پہ. جب ہوا چلتی ہے شدید تو یہ پلاسٹک کی تھیلیاں یہ اڑ کے جہاں ہوا لے جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، یا بھوسا ہے، تنکے ہیں، کچرا ہے، یہ اڑ کے ہوا، جہاں ہوا مشرق کی ہے تو یہ مشرق چلے جاتے ہیں، ہوا مغرب کی ہے تو یہ مغرب چلے جاتے ہیں. لیکن یہیں پر چھوٹی بڑی چیزیں جیسے درخت ہیں وہ نہیں ہلتے، ہوا شدید ان کو جھٹکے دیتی ہے لیکن جھٹکے کھا کے سنبھلتے ہیں، ان کے اندر اتنی لچک یا توانائی ہوتی ہے. یا ہم کنکریاں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، کنکری سے بڑا شاپر تھا وہ اڑ گیا ہے لیکن چھوٹی سی کنکری نہیں اڑی، وہ جمی ہوئی ہے اس حالات کے اندر. تو یوں نہیں ہے کہ ہم حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں. حالات یقیناً کبھی آپ کے مساعد ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، یعنی کبھی حالات آپ کے فیور میں ہوں گے، کبھی آپ کے مخالف ہوں گے. جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے کہ تداول ایام، اس کے لیے قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے تداول ایام، یعنی گردش ایام. گردش ایام بہت کچھ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ پیدا کرتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور خطبے میں فرمانا ہے کہ دو طرح کے حالات ہیں، یا آپ کی زندگی میں دو قسم کے حالات پیش آئیں گے، یوم لک و یوم علیک. ایک دن تمہارے حق میں ہوگا تمام مسائل، ایک دن تمہارے خلاف ہوگا، ہر چیز آپ کے خلاف جا رہی ہے. تو ان دونوں کے لیے آپ نے سوچنا ہے، یا ان دونوں کے لیے آپ نے قائم رہنا ہے، اپنے مقصد پر، اپنی راہ پر صبور رہنا ہے. صابر جو قرآن کی اصطلاح ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صبر کے ساتھ، صابرانہ زندگی. صبر ہم کہتے ہیں خاموشی، لا تعلقی، یہ اردو اور پاکستانی صبر ہے. قرآن میں صبر کا مطلب یعنی قائم رہنا ہے، اپنے راہ پر پھر بھی ڈٹے رہنا ہے. حالات کے جتنے جھٹکے آئیں، جتنی آندیاں ہیں، جتنی وہ دن جو آپ کے حق میں ہے اس دن بھی آپ پھسلے نہیں، اور وہ دن جو آپ کے خلاف جا رہا ہے اس دن بھی آپ ہٹے نہیں اپنی جگہ سے. خوب یہ توجہ دلانا ضروری ہے نسل تعلیم کے اندر یا تربیت کے اندر. وَرَمِيَتِ الْمَصَائِبِ، مصیبتوں کے تیر، جس طرح جن لوگوں کو تیر اندازی سکھاتے ہیں، گولیاں چلانا سکھاتے ہیں یا تیر پھینکنا، آج کل تو ظاہر گرم اسلحے کے ساتھ تیر اندازی ہوتی ہے، تو وہ سکھانے والا جو کلب ہے اس کے اندر سامنے ایک ہدف نقطہ رکھا ہوتا ہے اور سارے آ کے وہاں پہ فائر کرتے ہیں اپنا نشانہ پکا کرنے کے لیے. یہی کام انسان کے ساتھ بھی، یہ انسان نشانہ باز سامنے ایک نشانہ لگا کر اس کا ہدف لے رہا ہے، دوسری طرف سے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں خود بھی نشانہ ہوں، میں نشانہ باز نہیں ہوں، میں نشانہ ہوں، اور کچھ دوسرے تیر میری طرف آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے نشانہ بنایا ہوا ہے. ہم جو نشانہ خود بنایا ہوا ہے ساری توجہ اس طرف ہے، لیکن یہ نہیں توجہ کہ میں بھی کسی کے نشانے پر ہوں. فوج کو عموماً یہ تربیت دی جاتی ہے، پولیس فوج کو، کہ آپ نے جب لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو پہلے اپنا نشانہ معین کرنا ہے، اور خود نشانہ بنانے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ بھی اس نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تیروں کی، مصائب کی تیروں، مصیبتوں کے تیروں کی زد کے نشانے ہیں، آپ مصائب کے تیروں کے نشانے ہیں آپ. تو آپ کو یہ بھی منصوبہ بندی کرنی ہے، یہ بھی تدبیر آپ کو کرنی ہے کہ نہ یہ کہ ان تیروں کی آماجگاہ بن کے آپ فوراً ہلاک ہو جائیں اور میدان سے ہٹ جائیں. آپ نے ان تیروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یا ان کے اندر اپنا
مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے۔ وعبد الدنیا، اور یہ فرزند یا یہ نسل، اس کی ایک مشکل یہ ہے کہ یہ عبد دنیا ہے۔ ہونا تو عبد خدا ہونا چاہیے، عبد اللہ ہونا چاہیے، لیکن عملی زندگی میں انسان اللہ کی عبدیت سے نکل کر دنیا کی عبدیت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک طرف سے دنیا بھی آپ کی شکار کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا شکاری ہے، انسان اس کا شکار ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا شکار ہے اور میں اس کا شکاری ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، الٹ ہے۔ انسان دنیا کی کمینگاہ میں نہیں بیٹھا ہوا کہ دنیا آئے گی اور میں اسے پکڑ لوں گا، دنیا آئے گی میں اسے اچک لوں گا، میں دنیا کو اپنے اختیار میں، اپنے چنگل میں لے لوں گا، بلکہ یہ دنیا ہے جو انسان کے چنگل میں بیٹھی ہوئی ہے، انسان کی کمینگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور انسان کو اس نے جکڑنا ہے، انسان کو اس نے پھانسنا ہے۔ دنیا کا عبد یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی بندگی ترک کر کے اور پھر دنیا کی بندگی شروع کر دیتا ہے۔ اس مطلب کو ذرا وضاحت کی ضرورت ہے کہ عبد، عبدیت، اور یہ بہت بنیادی ہدایت الہی کا بہت بنیادی رکن ہے۔ یہ دو مطلب آپ یوں کہیں کہ اصل ستون ہیں جن پر ساری دین کی اور ہدایت کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ ایک الوہیت ہے، الہیت ہے اللہ کی، اللہ الہ ہے، جیسے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسرا انسان کے لیے، انسان جب خود شہادت دیتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ و عبد کہتا ہے۔ الہ کے ساتھ انسان کا تعلق انسان کی جانب سے عبدیت ہے، اور اللہ کا تعلق انسان کے ساتھ الہیت یا الوہیت ہے۔ یہ اس میں بنیادی غفلت ہوئی ہے، جان بوجھ کے ہوئی ہے یا غیر عمدی طور پر ہوئی ہے۔ یہ دو مفہوم جو ترجمہ کیے گئے ہیں، تفسیر کیے گئے ہیں، وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ دو باتیں، یہ اساس ہیں، یہ جس کے لیے یہ دو راز، یہ دو رمزیں، یہ دو کوڈ کھل گئے، اس کے لیے اگلا مرحلہ بہت آسان ہے۔ باقی دین، ہدایت، سب کچھ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن یہ دو کوڈ نہ کھلے جس کے لیے، وہ امیدوار نہ رہے، وہ ٹامک ٹوئیوں سے کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ باقی نیک کام کرتے رہیں ہم، وہ نیکیاں ہمیں نہیں وہاں پہنچا سکتی جہاں پر ہمیں ہدایت نے پہنچانا ہے۔ ہم ہدایت کے متبادل بھی بہت سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، کہ اگر مثلا کہیں ٹرین جاتی ہے تو وہاں ٹرین چھوٹ گئی آپ سے، تو پھر آپ متبادل سواری کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایسے کیا ہوا ہے، متدینین نے، مومنین نے، مسلمین نے، علماء نے اپنی مہارتیں دکھا کے ہم جن سے ٹرین چھوٹ گئی ہے انہیں متبادل لے کے دے دیے سواری کہ آپ اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہدایت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام بنایا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایک راستہ انسان کا بنایا ہے، ایک مقصد انسان کا بنایا ہے، نہ اس مقصد کا کوئی متبادل ہے، نہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کا کوئی متبادل ہے۔ ہم اس وقت جس دین کی پریکٹس میں ہیں یہ سب متبادل ہے، یہ وہ اصل چھوڑ کے متبادل سے ہم چپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں،
اور اسی بنیاد پر فرق بھی پڑ گیا ہے، ہر ایک کا دین مذہب الگ الگ کیوں ہو گیا ہے؟ چونکہ متبادل سواری، کسی نے مثلا ٹرین چھوٹ گئی تو کسی نے ٹانگا پکڑ لیا، کسی نے موٹر سائیکل پکڑ لیا، کسی نے کرائے کی کار پکڑ لی، کسی نے ٹرک پکڑ لیا، کسی نے کوئی ٹریکٹر ٹرالی پکڑ لی، جس کو جو متبادل ملا اس پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ بیچ میں یہ بھول گیا کہ یہ متبادل ہے، اصل ٹرین دوسری تھی، بیٹھنا اس پہ تھا، ہمیں یہ اس پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ ابھی ہم جو تعلیمات لے چکے ہیں، گھروں سے سیکھی ہیں، ممبروں سے سیکھی ہیں، مجالس میں سیکھی ہیں، وہی متبادل والا ہے سارا سلسلہ۔ اصل ٹرین نہیں ہمیں، چونکہ چھوٹ گئی، جس نے ہمیں تربیت دی ہے وہ بھی ٹرین چھوٹی ہوئی تھی، وہ بھی لیٹ ہے، جب وہ آیا تو ٹرین نکل چکی تھی ہدایت کی، اس لیے اس نے جو خود اختیار کیا ہمیں بھی وہی سکھا دیا کہ اس پہ چلے جو شاید پہنچ جائیں ہم۔ وہ ہدایت کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ایک ہے متبادل کے بغیر، اور اس کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے۔ یہ دو بنیادی رکن ہیں، اساسی رکن ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی ان دو باتوں کو سمجھنے میں صرف کر دیں تو آپ نے زندگی ضائع نہیں کی۔ ایک اللہ کی الہیت، الوہیت، اور ایک انسان کی عبدیت، یہ دو بنیادی کوڈ ہیں۔ ابھی الہ کا مطلب ترجمہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے، ابھی کسی نے بیچ میں لقمہ بھی دیا، معبود۔ الہ کا مطلب یعنی معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی گئی ہو یا کی جائے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ پوجا، جس کو اردو میں یا ہندی میں پوجا جس کو کہتے ہیں، پرستش، پوجا۔ تو الہ پھر کیا نکلا آخر میں؟ جس کی پوجا کی جائے۔ اور قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا۔ ترجمہ ہم نے کیا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، اور معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا معنی کیا ہے ترجمہ ہم نے پوجا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی آپ نے۔ پوجا کے علاوہ باقی سارے کام آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، پوجا جب کرنی ہوگی وہ صرف اللہ کی، باقی سارے کام آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ہدایت کسی سے لے سکتے ہیں، زندگی کا منشور دستور کسی سے لے سکتے ہیں، اوامر فرامین نواہی کسی سے لے سکتے ہیں، سارے کنسٹیٹیوشن کسی سے لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی بھی بڑا بنا سکتا ہے، پارلیمنٹ رکھ لیں خود وہ بنا کے دے دے، آپ آئین ساز اسمبلی بنا کے یہ کام کر لیں، آپ کے مذہب کے بڑے گرو وہ آپ کو بنا کے دے دیں، آپ کے آباء و اجداد رسومات بنا کے آپ کو دے جائیں۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ آپ کو ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، یہ کسی سے بھی لے لیں۔ پوجا کا جب وقت آ جائے تو سب پارلیمنٹ سے اٹھ کے پوجا اللہ کی کرنی ہے، باقی اب سارے کام آپ خود کریں۔ اس نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ ہم نے مذہب کو یا اسلام کو پوجا بنا کے منحصر کیا ہے، اور پوجا اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں الہ نہیں ہے، اللہ الہ نہیں ہے، مسجد میں اللہ الہ ہے، چونکہ مارکیٹ میں تو پوجا نہیں ہوتی، مارکیٹ میں کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے۔ انڈسٹری میں الہ اللہ نہیں ہے، انڈسٹری میں الہ کوئی اور ہے۔ اب الہ کا اصل معنی کیا ہے جو توجہ ہٹا دی گئی اس سے، تفسیر میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ الہ بھی عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلق العنان، فرمان روا، یعنی وہ فرمان روا، فرمان دینے والا حاکم، جس کے فرمان کو کوئی ٹال نہ سکے، جس کے فرمان کو کوئی روک نہ سکے، جس کے فرمان کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے۔ ایسا فرمان جس کے فرمان کو، اس کی فرمان روائی کو، اس کی حاکمیت اور اس کے حکم کو کوئی مقابلہ نہ کر سکے، یا اس کو کوئی معطل نہ کر سکے۔
اس کو الہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ الہ حاکم، فرمان روا، اور وہ بھی فرمان روائے مطلق، قادر، قدیر، جس کی طاقت کے سامنے کوئی دوسری طاقت نہ آ سکے، اس قسم کا، یعنی جو اپنا فرمان قدرت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ کوئی جیسے ابھی ہمارے سابقہ وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے حکومت دی گئی لیکن اختیار میرا نہیں تھا، ایسی حکومت یہ الہ کی نہیں ہوتی۔ الہ کی حکومت یہ ہے، یعنی اتنا طاقتور ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طاقت اس کے سامنے، نہ عوام کی طاقت، نہ دیوتاؤں کی طاقت، نہ شیاطین کی طاقت، نہ ملائکہ کی طاقت، نہ کسی چیز کی طاقت جس کے مقابلے میں، جس کی حکومت کے مقابلے میں نہ ہو، اس کو الہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ خب اس الہ کے ساتھ انسان نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں معبود سے سروکار نہیں ہے، ہمیں حاکم کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ حاکم ہے ہمارا، جیسے خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور ساتھ ہی اللہ ہمارا الہ ہے۔ اس کو ترجمہ نہ کرتے، یہ میں بار بار یہ اشارہ کرتا ہوں، مومنین کو توجہ دلاتا ہوں کہ ترجموں والا دین، اس میں ہم گمراہ ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں ہم۔ یہی الہ کے ترجمے نے ساری خرابی پیدا کی ہے۔ الہ کا ترجمہ کیا ہے معبود۔ معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کا معنی کیا گیا ہے پوجا۔ بس پوجا ساری اللہ کے لیے ہے، لیکن باقی امور زندگی کے وہ آپ کہیں سے بھی فرمان، دستور، آئین، قوانین، کنسٹیٹیوشن، رہنمائی، یہ کہیں سے بھی لے لیں آپ۔ پوجا نہیں کرنی کسی کی، سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا، ہاتھ آگے کسی کے نہیں بڑھانا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی آپ جہاں سے مرضی ہے لے لیں، کوئی تعاون کہیں سے لے لیں، کوئی دستور، قانون، فرمان، ہدایت کہیں سے بھی لے لیں آپ۔ جیسے ابھی ہم اپنی حالت دیکھیں، یہ موجودہ نسل پاکستان کی، آج ہم فرمان کس کا مانتے ہیں؟ کون فرمان دہ ہے؟ فرمان روا کون ہے ہمارا؟ حقیقی فرمان روا فوج ہے، جو اصل حاکمیت ہے پاکستان میں۔ آگے مہرے اس کے حکومت ہے، وزیر اعظم ہے یا ان کی بنائی ہوئی کابینہ ہے۔ تو اصل میں الہ پاکستان میں کون ہے جس کا فرمان چلتا ہے؟ افغانستان میں الہ کون ہے جس کا فرمان چلتا ہے؟ امریکہ میں الہ کون ہے جس کا فرمان چلتا ہے؟ برطانیہ میں الہ کون ہے جس کا فرمان چلتا ہے؟ روس میں الہ کون ہے جس کا فرمان چلتا ہے؟ عرب دنیا میں الہ کون ہے جس کا فرمان چلتا ہے؟ نہ کہ جس کی پوجا ہوتی ہے، جس کا فرمان چلتا ہے وہ الہ ہے ان لوگوں کا۔ خوب اللہ کو آپ نے الہ ماننا ہے، فرمان صرف اللہ کا۔ اللہ کا فرمان ماننا یہ عبدیت ہے۔ عبد عربی زبان میں، یہ بات پہلے تفصیل سے بیان کی گئی ہے، موجود ہے، آپ اسلامی مرکز پہ نیٹ پہ جا کر یہ ساری تفصیلات سن سکتے ہیں۔ یہ موضوع عبدیت اور الہیت و الوہیت، ایک مکمل ماہ رمضان کی 30 مجلسیں یہ ساری اسی موضوع پر ہیں، اس کو باقاعدہ جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس ساری تفصیل کو یہاں بیان کیا جائے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مثلا لغت میں عبد پجاری کو نہیں کہتے، نہ غلام کو کہتے ہیں۔ عربی لغت میں عبد ہموار راستے کو کہتے ہیں، وہ راستہ جو خود انسانوں نے اس کو ہموار کر لیا ہو۔ ناہموار راستے ہوتے ہیں، جیسے سڑکیں ہیں، یہ سڑکیں جو بنائی گئی ہیں یہ عبد ہیں، یہ تعبد ہوا ہے۔ ناہموار راستے تھے، ان کو ہموار کر کے، ان کو سیدھا کر کے، ان کو چلنے کے قابل بنایا گیا ہے،
یہ سڑکیں یہ ہے راستے کو ہموار کرنا، راستے کو تیار کرنا چلنے کے لیے، چلنے والے کی سہولت کے لیے، یہ اس کے ساتھ آپ نے تعبید کیا ہے۔ یا اونٹ، عرب جانور ان کے زیادہ تر اونٹ تھے جن کے ذریعے سے سامان لاتے تھے، تو وہ اونٹوں کو سدھاتے تھے۔ اونٹ زیادہ تربیت، گھوڑے کے بعد سب سے آمادہ تر جانور تربیت کے لیے، سدھانے کے لیے اونٹ ہے۔ تو وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو نہیں، نہ سامان اٹھاتے ہیں نہ اوپر بیٹھنے دیتے ہیں، لیکن وہ اگر کسی جانور کو رام کر کے، اس کو تربیت کر کے، سدھا کے بالکل اس کے مزاج کو ہموار کر دیں اور آپ کے اشاروں کے مطابق عمل کرے، تو یہ معبد ہے۔ طریق معبد، ہموار راستہ، تیار راستہ جو چلنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، طریق معبد کہتے ہیں عرب۔ اور ابل معبد یعنی وہ اونٹ جس کی وحشی پنا ختم ہو گیا ہے اور وہ جو الڑ پن تھا وہ اس کا ختم ہو گیا ہے، وہ بالکل رام ہو کے انسان کے اختیار میں، انسان کے اشاروں پہ، اتنا قوی ہیکل جانور انسان کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ یہ ہے ابل معبد۔ انسان معبد، وہ انسان جو کسی کی اطاعت کے لیے تیار کر لیا گیا ہو، انسان کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی ہوں، باہر سے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی ہوں، اس حالت میں آ جائے جیسے ہموار سڑک ہے، اسی طرح ہموار انسان، وہ انسان جس کا مزاج، جس کی خواہشات، جس کی شہوات، جس کے دیگر تقاضے جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی سب اس طرح سے بن گئے ہوں کہ وہ بالکل آمادہ ہو گیا ہو، معبد ہو گیا ہو، اپنے فرمان روا کے فرامین کو ماننے کے لیے تیار انسان کو عبد کہتے ہیں۔ تیار انسان، فرمان روا کے حاکم کے حکم کو ماننے کے لیے جو آمادہ ہو، تیار ہو، اس کو عبد کہتے ہیں۔ خوب ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو نہیں ہیں ابھی تیار، ہم اپنے رب کے یا اپنے حاکم اصلی اللہ کے کتنے احکام مانتے ہیں، تیار ہی نہیں ہیں، کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم خود اپنا حکم رکھتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کے رائے رکھتے ہیں۔ باقاعدہ تجربات، آپ تھوڑے سے یہ پاکستان کے انٹلیکچوئل سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے فرمان کے مقابلے میں سائنسدانوں کے فرامین، دانشوروں کے فرامین، مغربی فلاسفہ کے فرامین، فلاں کے فرامین، یہ آپ کو نکال کے دیں گے کہ یہ فرامین، تو آپ ان کو فالو کریں۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے وہ تیار انسان جو حاکم کے تمام احکامات کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو اور حاکم کے علاوہ کسی کا فرمان نہ مانتا ہو، یہ عبد ہے۔ نہ کہ ان کا بھی مانتا ہو، ان کا بھی مانتا ہو، جو فقط حاکم کا فرمان مانتا ہو۔ الہ کہتے ہیں حاکم کو، حکمرانی جس کی ہو، حکومت جس کی ہو۔ اب حاکم کے ساتھ ہمیں جو تعلق قائم کرنا ہے وہ پوجا کا نہیں ہے۔ حاکم ہم سے پوجا نہیں مانگتا، حاکم ہم سے اطاعت مانگتا ہے، اطاعت مانگتا ہے، فرمان برداری مانگتا ہے، فرمان روا۔ الہ کا مطلب فرمان روا، عبد کا مطلب فرمان بردار، وہ فرمان دے، یہ فرمان لے، سنے۔ جیسا مثلا پہلے زمانے میں تھا، آج کل بھی امید ہے بعض گھرانوں میں ہوگا کہ والد جو فرمان دے، بچہ تیار ہے اس فرمان کو مکمل طور پر اطاعت کرنے کے لیے۔ اب یہ ہے عبدیت۔ پوجا ایک علیحدہ ادب ہے، وہ بھی عبادت عبدیت کا، یعنی اس آمادگی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، یہ ثبوت ہے آپ کا کہ میں فرمان روا کی فرمان برداری میں ہوں، میں اس کا اظہار کرنے آیا ہوں۔ یہ نماز، یہ رکوع، یہ سجود، یہ اظہار ہے، ثبوت ہے میں اس کا عبد ہوں، اس کے علاوہ کسی کا عبد
نہیں ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے، نہ کہ خود عبدیت ہے پوجا۔ عبدیت اطاعت کے لیے تیاری ہے، مکمل تیاری، ایسی تیاری کہ جس کے جیسے سڑک، ہموار سڑک کون سی ہے جس میں ذرا برابر اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی جمپ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے بہترین سڑک جو ہموار ترین ہے وہ معبد ہے، وہ طریق معبد ہے۔ لیکن جن میں کھڈے ہیں، جن میں بریکر ہیں، جن میں رکاوٹیں ہیں، جن میں سگنل ہیں، نا یہ معبد نہیں ہے، یہ الجھن والا راستہ ہے، یہ دشوار راستہ ہے، اس میں نہیں چل سکتے آسانی سے آپ۔ وہ آمادہ انسان، یہ انسان معبد ہے عربی لغت کے قاعدے کے مطابق، اور الہ حاکم ہے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ عبدیت ہی ہے، بس ایک کام ہمیں کرنا ہے، کل دین، سارا دین ہمارا وہ عبدیت ہے، فرمان روا کی فرمان برداری، ہر فرمان اس کا جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، سارے فرامین اس کے لسٹ بنا کے، فہرست بنا کے، اور ان کے مطابق اس کو ہر زندگی کے شعبے میں ہم اس کو اجرا کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، یہ عبدیت ہے ہماری۔ اس میں بیچ میں آپ کو پوجا بھی کرنی ہوگی۔ پوجا کس لیے؟ یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں ان کا عبد ہوں، ان کی اطاعت کے لیے، اس اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ باقی اپنا سوچ لیں کہ مجھ سے عبدیت کی توقع نہ رکھیں۔ جب میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں تو یہ اظہار کر رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ خوب، اب مشکل یہ ہے کہ ہمیں عبد اللہ کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ بھی سب ہمیں اپنا عبد ہی بنانا چاہتے ہیں۔ انسانوں کی بھی خواہش ہے کہ لوگ ہمارے عبد بنیں، اور بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ انسان کا عبد بنے۔ عبد کا مطلب غلام نہیں ہے، وہ غلام کو جو عبد کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ آمادہ ہے آپ کے فرامین سننے کے لیے۔ جیسے آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے گھر کے اندر جو ملازمین ہیں، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ، کاروبار میں، اداروں میں، آپ کے ملازمین کتنے آمادہ ہیں آپ کے فرامین کو ماننے کے لیے؟ یہ عبد ہے، یہ عبدیت ہے۔ اب اگر آپ ان سے جو فرامین منوا رہے ہیں یہ اللہ کے فرامین ہیں تو وہ آپ صرف وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں ان کی تربیت کا، آپ ان سے اللہ کی بندگی کروا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود اپنی فرامین منوا رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے عبد ہیں، اور تیار ہوتے ہیں ملازمین، چونکہ انہوں نے آپ سے تنخواہ لینی ہے، کتنے مستعد ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ جو سختی ڈالیں، مثلا اللہ کے صبح سویرے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، لیکن باس کہہ دے کہ آپ نے اسی ٹائم، نماز کے ٹائم پہ آپ نے میرے دفتر میں آنا ہے، یہ آ جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے، کسی مومن کا، عام سا ایک مزدور قسم کا آدمی تھا، کسی سیٹھ کے ہاں ملازم تھا، تو اس نے سیٹھ سے صرف ایک چیز کی اجازت لی ہوئی تھی کہ مجھے نماز کے لیے آپ نے اجازت دینی ہے، میں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کا اس نے ٹائم رکھ دیا کہ 5 منٹ نماز کے ٹائم پہ آپ مسجد جا سکتے ہو، باقی تمام ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے۔ اس نے قبول کر لیا، اور وہ اس کے مطابق ڈیوٹی کے دوران نماز کا جب وقت آتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا نماز پڑھنے۔ ایک دن وہ نماز کے لیے گیا، واپس نہیں آیا، 5 منٹ یا 10 منٹ مقرر تھے، اس کے مالک نے دیکھا کہ ابھی تک نہیں آیا تو تھوڑا انتظار کیا، پھر نہیں آیا، پھر بندہ بھیجا، وہ پھر نہیں آیا، پھر اٹھ کے خود آ گیا وہ، اور مسجد کے باہر آ کے اس نے پوچھا کہ یہ میرا ملازم یہاں آیا نماز کے لیے، نماز کب کی گزر چکی ہے، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اسے بلاؤ۔ تو اس نے جو پیغام لے کے اندر گیا، کہا وہ اندر ہی بیٹھا ہوا لیکن باہر نہیں آتا، وہ آپ کو کہہ رہے کہ آپ اندر آؤ، مسجد میں آؤ۔ باہر کیا، یہ چلا گیا غصے سے اس کو ڈانٹنے یا جو بھی کارروائی کرنے۔ اسے جا کر کہا کہ تم
آ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس نے کہا آنے نہیں دیتے، میں آنا چاہتا ہوں مجھے آنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہا وہی جو تجھے مسجد میں نہیں آنے دیتا، مجھے دکان پہ نہیں آنے دیتا۔ کوئی چیز ہے نا جو تجھے مسجد نہیں آنے دیتی، میں تیرا ملازم ہو کہ میں آتا ہوں تو نہیں آتا، کسی نے روکا ہوا ہے نا تجھے، کوئی رکاوٹ ہے نا۔ اب یہی چیز دیکھ لیں ہم کہ ہم اپنے باس کے، اپنے مالک کے، جس کے ہم ملازمت کرتے ہیں، جس کے ماتحت ہیں، اس کا فرمان ٹالنے کی جرأت نہیں کرتے۔ وہ الہ ہے ہمارا اصل میں، ہم عبد اس کے ہیں جس کی فرمان برداری کے لیے مکمل طور پر دس بستہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے جھک کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عبدیت ہے۔ اللہ ہدایت کا یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ محوری نقطہ ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے دین ہوتا ہے؟ لا الہ، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننے سے انکار، صرف اللہ الہ ہے، حاکم فرمان روا صرف وہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے دین، آغاز ہے، یہ الف ہے دین کی۔ خوب جب یہ کرو گے آپ، لا کہو گے الہ کو، یعنی کوئی بھی فرمان روا نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا، تو تمہیں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے بیٹھے بیٹھے، مثلا ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے انسانوں میں یہ آمادگی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا فرمان روا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی کا تابع فرمان نہیں ہوں، میں صرف اللہ کا۔ البتہ اگر کوئی مجھے اللہ کا فرمان دے رہا ہے وہ میں مانوں گا، نہ اس وجہ سے کہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا فرمان مجھ سے منوا رہا ہے۔ جیسے انبیاء ایک بات اپنی نہیں منواتے تھے، سب اللہ کا فرمان منواتے تھے۔ ائمہ اللہ کا فرمان، اللہ کی فرمان برداری کرواتے تھے، نہ اپنی۔ قرآن کریم کے اندر آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ حق نہیں پہنچتا کسی انسان کو کہ اللہ اس کو نبوت دے، رسالت دے، کتاب دے، اور وہ لوگوں کو کہے کہ کونو عبادن لی، میرے بندے بنو، میرے عبد بنو۔ قرآن پیش کر کے نبوت، رسالت، امامت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بندہ بنائے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہے؟ کونو ربانیین۔ آپ نے، یعنی ائمہ کا کام اپنا بندہ بنانا نہیں ہے لوگوں کو، رسول کا کام اپنا بندہ بنانا نہیں ہے، سب کا کام لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے اور خود بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ تمام دین ہے۔ یہ ہم اگر بندگی میں آ جائیں، یعنی عبدیت اس معنی میں آ جائے، مکمل تیاری 100% فقط اپنے حاکم کے فرامین کی اطاعت کے لیے ہم عبد ہو گئے، اور اللہ کو اگر حاکم مان لیا اور اس کی حکومت میں آ گئے اور اس کے فرامین مان لیے تو وہ ہمارا الہ ہے۔ لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو کلمہ ہمیں کہا گیا نا بنیاد، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا، مشکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں اپنا عبد بنائے، اور ہمارے اندر بھی یہ رجحان ہے کہ ہم مشروط طور پر کسی کے بھی عبد بننے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ خواہش مند ہے، جس کو کہیں کہ دن رات کا چنتا یہی ہے کہ ساری انسانیت میری عبد بن جائے، اس کا عنوان دنیا ہے۔ قرآن نے بھی دنیا رکھا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا رکھا ہے، کہ دنیا انسان کو عبد بنانا چاہتی ہے۔ دنیا کا ایک ہی ہدف ہے کہ انسان عبد بنے دنیا کے، اللہ کی عبدیت سے نکلیں، فرمان مانے دنیا کا۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ یہ بارہا وضاحت کی ہے۔ یہاں جس دنیا کا ذکر ہے، یعنی جس نسل کو آگے زندگی گزارنی اور ہم اسے رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے، انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا تمہیں اپنا عبد بنائے گی، تم اس معرض میں ہو۔ ایک بہت قوی توانا چیز ہے دنیا، غیر معمولی طاقت ہے دنیا کے اندر اور تاثیر ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ لہب اور لہو کا نام، اور اس کے اندر بہت کشش ہے۔ لہب اور لعب، اتنی بن ٹھن کے دنیا آتی ہے، اتنے بیس بنا کے دنیا آتی ہے۔ ایک حدیث ہے
امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، جس میں امام علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے مخاطب کو، مخاطب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اپنے چچا زاد۔ کربلا کے سفر کے دوران جب حضرت عبداللہ ابن عباس کوشش کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو منصرف کریں، اپنے ارادے سے ہٹائیں کہ یہ حکومت کے ساتھ ٹکرانا، یزید کے مقابلے میں اٹھنا، اس ارادے سے آپ باز رہیں، یہ عبداللہ ابن عباس باقی جماعت کے ساتھ اس پوری کوشش میں تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کی باتیں سن کے ان کو مناسب جس کو جواب تھا۔ اب چونکہ یہ بہت بڑے فقی تھے، عبداللہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت تھے اس وقت کے، امیر المومنین کے مشاور رہ چکے ہیں، امیر المومنین کی طرف سے بصرہ کے گورنر رہ چکے ہیں، امیر المومنین کی طرف سے اور بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بطور مشاور رہے ہیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا تو پھر یہ کنارہ کش ہو گئے، یہ علیحدہ ہو گئے، یعنی ایک طرح سے خاموش زندگی شروع کر دی انہوں نے، نہ امام حسین کے مخالفین کے ساتھ ملے نہ امام حسین کے ساتھ، لیکن دلی ہمدردیاں رشتہ داری کی وجہ سے بھی اور باقی جو دینی مقام تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس لحاظ سے جانتے تھے کہ یہی حق ہیں، حجت ہیں، وہ امام ہیں، لہٰذا ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح امام کو اور امام کے خاندان کو بچایا جائے اس مہلکے سے۔ تو جب انہوں نے حد سے زیادہ اصرار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اس وقت امام نے کہا کہ اے ابن عباس، کیا پسند کرو گے کہ میں ایک آپ کو ماجرا بتاؤں، ایک حدیث بتاؤں جو میں نے امیر المومنین سے سنی ہے؟ تو انہوں نے رغبت ظاہر کی کہ ضرور آپ فرمائیے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے بابا علی نے یہ بتایا تھا کہ میں خیبر میں فدق ہے، فدق میں خیبر میں اپنے باغ میں محنت کر رہا تھا، آبیاری کر رہا تھا خلفاء کے زمانے میں، اور اس وقت کام کاج میں تھا، ظاہر گرمی کا وہ موسم اور اس کے اندر کھیتی باڑی کرنا، یہ وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے اور گرمی آپ جانتے ہیں کیا ہے، وہاں پر پھر نخلستان میں جا کر آبیاری کرنا، پانی دینا، اور بہت مشکل کام ہے، دشوار کام ہے۔ امیر المومنین کے جسم پر، چہرے پر، سر پر خاک، چونکہ مٹی میں کام کر رہے ہیں تو وہ خاک پڑی ہوئی تھی، پسینے سے سارا بدن شرابور تھا، کپڑے گیلے ہوئے تھے۔ کسی بھی محنت کرتے آدمی کو آپ دیکھ کے اس کا حلیہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ نے خود بھی کیے ہوں گے۔ عین اسی وقت، اور پیاس کی شدت ہے، بھوک بھی ہے، عین اسی وقت ایک زیبا ترین عورت، عرب کی معروف ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر، ابھی میرے ذہن میں نہیں، وہ خوبصورت ترین عورت عرب کی جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے کہ اس سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں ہے، وہ ناگہان خیبر میں اس باغ میں امیر المومنین کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، امیر المومنین کو خطاب کیا کہ اتنے تھک رہے ہو، اتنے پریشان ہو، اتنی مشقت کر رہے ہو، پسینہ ہے، تھکن ہے، فلاں ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ میں اس ساری مشقت سے آپ کو نجات دوں اور ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دوں، اور میں خود بھی آپ کی ہو جاؤں، اور جو میرے اختیار میں ہے وہ بھی میں سب کچھ، یعنی جہیز اپنا ساری دنیا کی دولت و ثروت میں جہیز بنا کر اس زمین کی آپ کو لا کے دے دوں، تو چاہتے نہیں ہوں کہ اس مشقت سے نجات دے دوں؟ تو امیر المومنین نے، یہ نہج البلاغہ میں ہی ہے یہ خطبہ جو میں بیان کر رہا ہوں، نہج البلاغہ میں بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے فرمان میں بھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ فوراً نگاہ کر کے تو اس کو کہا کہ تو دنیا ہے، مجسم ہو کے امیر المومنین کے سامنے آئی ہے، اور پھر بڑی قہر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اس دنیا کو فرمایا کہ غری غیری، تو کسی اور کو دھوکہ دے جا کر، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں اور میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پر دنیا عبد بنانے آئی تھی، بندہ بنانے آئی تھی اپنا،
فرمان دیتی ہے دنیا، اور ہم عبید الدنیا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی خطبہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ عباد اللہ نہیں ہیں، عبید الدنیا ہیں، الناس عبید الدنیا، دنیا کے بندے ہیں۔ دنیا کے بندے میرے ساتھ کیسے آئیں؟ اللہ کے بندے کے ساتھ دنیا کے بندوں کا جوڑ سفر ملتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ دنیا عبد بناتی ہے، بندہ بناتی ہے، اور عبد بنا کر کیا کرتی ہے؟ تذلیل کرتی ہے، تحقیر کرتی ہے، انسانیت کو ذلیل ترین مقام تک دنیا لے جاتی ہے۔ عبد بنا کر کوئی اچھا مقام نہیں دیتی، تذلیل و تحقیر کرتی ہے۔ اب یہ وہ آگاہی ہے امیر المومنین کی طرف سے اس نسل کو کہ ہم گزار چکے ہیں عمر، آپ کو ابھی درپیش ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کی زد میں ہیں، اور دنیا نے آپ کو اپنا عبد بنانا ہے، عبد نہ کہ اپنا مرید بنانا ہے، عبد بنانا ہے دنیا نے۔ اور دنیا کا نام کیوں دنیا رکھا گیا ہے؟ دناعت سے ہے، پستی سے ہے۔ اور پست چیز جب کسی کو اپنا عبد بنا لے، اپنا ماتحت و مطیع بنا لے، تو اس کے پاس ہے کیا؟ دنیا کے پاس اپنے عبد کو دے گی کیا؟ جو خود ہے دناعت۔ دناعت یعنی پستی، گھٹیا، صرف پست کرے گی، گھٹیا کر دے گی آپ کو، اتنا تحقیر، اپنی انسانیت کے مقام سے گرا کر آپ کو جانور سے بدتر کر دے گی دنیا آپ کا حال۔ اے فرزند، تو جس میدان میں اب آمادہ ہے، تیار ہے آگے جانے کے لیے، تو ان چیزوں کی زد میں ہے۔ اب اس کے لیے تجھے آگاہ ہونا چاہیے، آگاہانہ طور پر زندگی کا تو نے سفر طے کرنا ہے۔ وَعَبْدِ الدُّنْيَا وَتَاجِرِ الْغُرُورِ، دوسری صفت یہ ہے کہ تو تاجر ہے، اور تاجر بھی غرور کا تاجر ہے۔ غرور یہ بھی اردو اور عربی میں فرق آ گیا ہے، لفظ عربی کا ہے، اردو میں آ کے بالکل خالص پاکستانی بن گیا ہے۔ غرور ہم تکبر کے معنی میں کرتے ہیں اردو میں، بڑا مغرور انسان ہے، اس کے اندر غرور پایا جاتا ہے۔ تکبر مراد ہوتی ہے، تکبر ہے یعنی بڑا، اپنے آپ کو بڑا رکھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو توہین کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے۔ عربی میں اس کام کے لیے جس کے اندر یہ اکڑ ہو، بڑائی کا احساس ہو، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہو، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ مستکبر یا متکبر انسان ہے، اس کو مغرور عربی میں نہیں کہتے۔ غرور، غرہ عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو۔ غرور یعنی دھوکا، فریب۔ مغرور دھوکے میں آیا ہوا، غریر دھوکا دینے والا، دھوکا باز۔ مغرور کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دھوکے میں آ گئے ہیں۔ وہ آئے دن ہوتا ہے ہمارے ساتھ، چالاک لوگ، تیز لوگ، طرار لوگ، شاطر لوگ، وہ آ کر ہمیں دھوکا دے جاتے ہیں۔ اور بعض تو باقاعدہ یہ سبق حاصل کرتے ہیں، باقاعدہ درس پڑھتے ہیں دھوکا دینے کا، دھوکا دہی، باقاعدہ کلاسیں ہوتی ہیں، سکھاتے ہیں دوسروں کو کس طرح سے آپ دھوکا دے سکتے ہیں۔ ایک چیز جو اس نسل کو درپیش ہے، جس سے اسے آگاہ ہونا چاہیے، اور امیر المومنین اسے یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ ایک محفوظ دنیا میں نہیں جا رہے ہو زندگی گزارنے، آپ ایک دھوکا گاہ میں آئے ہو، دھوکا ہی دھوکا ہے، اس کے اندر فریب ہی فریب ہے۔ چاروں طرف سے دھوکے کے جال بنائے ہوئے ہیں تمہارے اوپر پھینکنے کے لیے، کوئی ساتھی بن کے، کوئی ہمدرد بن کے، کوئی دوست بن کے، کوئی بھائی بن کے، کوئی پارٹنر بن کے، کوئی کیا بن کے، سب دھوکا باز ہیں، دھوکا باز۔ یہاں پر اس نسل کو بصیرت کی ضرورت ہے، ایک آنکھ چاہیے اس کو جو غرور دھوکا سمجھ جائے کہ یہ دھوکا ہے، یہ ماز فراڈ ہے۔ یہ ہم دھوکے، ایک مولانا کی یہ کلام ہے، ان کے ساتھ دھوکا ہوا تو
میں نے انہیں پوچھا کہ یہ جو دھوکہ باز تھا جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ شروع سے دھوکہ باز تھا؟ چونکہ ان کی بڑی عقیدت تھی، مرید تھے اس مولانا کے جس نے دھوکہ دیا، تو بہت لمبے کئی سالوں کے بعد جا کے وہ دھوکہ ان کا ان پر کشف ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ دھوکہ باز جو تھے یہ شروع سے دھوکہ باز تھے یا پہلے ٹھیک تھے، بعد میں بیچ میں شیطان نے بہکایا اور بیچ میں آ کر یہ دھوکہ انہوں نے؟ تو کہنے لگے نہیں جی آغا صاحب، یہ شروع سے دھوکہ باز تھے، اور جو جملہ مولانا صاحب نے استعمال کیا آپ جانتے ہیں ان کو، انہوں نے کہا کہ ہم قربتاً اللہ للہ فی اللہ بے وقوف بنے ہوئے تھے، الو بنے ہوئے تھے، یعنی اس دھوکے کو بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ ان کی عرفان ہے، یہ ان کے مقامات ہیں، وہ دھوکے بھی جو کر دیتے تھے وہ بھی ہمیں بہت اچھے لگتے تھے، اندھے ہوئے تھے عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اندھے تھے، اور سب دھوکا تھا، لیکن ہم اس دھوکے کو بھی اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ خوب انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، جس طرح دنیا سج کے آئی، دج کے آئی امیر المومنین کے سامنے، اس حسین عورت کے روپ میں آئی، اور امیر المومنین نے اس کو پہچان لیا کہ میں اس بحث میں بھی تجھے پہچان لیتا ہوں۔ یہ بصیرت مومن کے لیے ضروری ہے، اور اس وصیت نامے میں وہی بصیرت امیر المومنین اس نسل کو دینا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم جو ابھی وصیت نامہ پڑھ رہے ہیں تو اصل ہمیں یہ بصیرت حاصل کرنی ہے امیر المومنین سے، کہ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ یہ دھوکہ گاہ ہے، یہ دنیا، اس میں چہرے ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں ہمیں، اس دھوکے میں نہ آئیں، اور اگر یہ بصیرت آپ میں آ جائے بہت الجھن میں پڑ جائیں گے آپ، بہت شدید الجھن میں۔ وہ جو آپ لوگوں کا لوہریوں کا مقولہ ہے وہ بہت زبردست ہے زندگی گزارنے کے لیے، کہ عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ اگر عقل بصیرت آ گئی تو موجیں ختم، سوچا ہی سوچا۔ یہ بے عقلی بھی ایک نعمت ہے، یہ موج کی زندگی گزارنے کے لیے، ورنہ انسان کے لیے زندگی ایک بڑا الجھن بن جاتی ہے۔ اگر آنکھیں کھل جائیں نا، اندر کی آنکھ بھی کھل جائے، بصیرت کی آنکھ بھی کھل جائے، بصر کی آنکھ بھی کھل جائے، شعور کی آنکھ بھی کھل جائے، تو بہت الجھن ہو جاتی ہے اس انسان کے لیے، اس کے لیے یہ جہنم بن جاتی ہے یہ زندگی، موجیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بصیرت ہونی چاہیے، چونکہ اگر ہم موجی زندگی گزاریں گے تو پھر ہلاکت ہے، بہت بربادی ہے زندگی، یہ دنیا بھی تباہ اور وہ آخرت والا انجام بھی برباد ہے۔ موجی زندگی نہیں پسند کریں، اس سے نکلیں ہم، یہاں بے شک مشقت ہو، سختی ہو، لیکن جو اس سختی کے اندر سے بن کے پک کے جو چیز نکلے گی شخصیت، وہ بڑی آئیڈیل ہوگی، وہ بہت ہیرا ہوگا، جوہر ہوگا قیمتی، وہ جو وہ بن کے اس ساری خصوصیات میں۔ خوب یہ سوال بن سکتا ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ خوب اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسے سختیوں میں انسان کو پالا ہے، بنایا ہے، ڈال دیا ہے؟ فرشتوں کی طرح ایک آسان ماحول بھی بنایا جا سکتا تھا، اس میں انسان وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، اسی بٹی میں انسان اس نقطے تک پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے یہ ماحول بنایا۔ اور دوسری طرف سے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جو قوت دی ہے اللہ کو، وہ ان سب کو تسخیر کرنے کے لیے۔ آج وہ شب یوم اقبال ہے نا، کل یوم اقبال ہے، کل ہے نا، خوب علامہ اقبال نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فارسی اپنے کلام میں مثنوی میں ایک باب تدوین کیا ہے، اسماء علی مرتضیٰ علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کے اسماء، نام، ان کو ایک پورا مثنوی میں ایک باب پورا تدوین کیا ہے، اور ان میں جو نام چنا ہے، ویسے تو خود علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ یہ نام علی علیہ السلام کے تھے اور یہ سب بڑے بامانہ نام ہیں، لیکن انہوں نے ایک نام چنا خودی، اپنی قوم کی خودی کے لیے۔ مثنوی اسرار خودی میں یہ کام کیا ہے انہوں نے، کہ ایک باب انہوں نے اس میں
پاکستانی قوم کی خودی بڑھانے کے لیے یہ ایک باب چنا ہے، وہ امیر المومنین کے اسماء، اور ان ناموں سے میں بھی ایک نام ابو تراب، یہ نام ہے ایک امیر المومنین کا لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اب ہم نے ابو تراب تو بہت سنا ہوا ہے، مجلسوں میں سنا ہوا ہے، خود بھی ذکر کیا ہوا ہے، ذاکروں سے اس کی مناسبتیں بھی سنی ہوئی ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اس کو یہ تفسیر کی ہے کہ ابو تراب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بدن کی بدنی کائنات تسخیر کر لی ہو۔ وہ جسم ہمارا ایک کائنات ہے نا، اس کائنات کو جس نے تسخیر کر لیا ہو وہ ابو تراب ہے، اور جس نے یہ کائنات، جسم کی کائنات تسخیر کر لی ہے، وہ بیرونی کائنات ساری تسخیر کر سکتا ہے، اور وہ اصل میں ابو تراب ہے جو تراب کی کائنات، مٹی کی کائنات ساری تسخیر کر لے۔ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ سب اس لیے کہ ہم نے تسخیر کرنا ہے۔ اگر دھوکہ ہے، دنیا ہے، فلاں ہے، یہ سب کچھ ایک سے بڑھ کر ایک آفت ہے موجود، دوسری طرف سے ہمیں جو توانائی دی ہے وہ ان سب کے اوپر حاوی ہے۔ وہ جوہری توانائی انسان کو دے دی ہے، قوت ارادی اور شعور، اس کے ذریعے سے وہ اس سب کو تسخیر کر لے گا۔ جب تسخیر کر لے گا یہ ہو جائے گا ابو تراب، ورنہ ہے ابن تراب۔ ابن تراب یعنی مٹی اس پر غالب آ گئی ہے، یہ نہیں ہے مٹی کا باپ، مٹی اس کی باپ بن گئی ہے۔ اگلے اس جملے میں یعنی اب یہ فرما رہے تاجر الغرور، آپ یعنی یہ بیٹا، یہ فرزند جس معرض میں ہے، جو اس کے لیے ہونے والا ہے آگے، وہ ایک تجارت ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنی متاع، اپنی زندگی، اپنا سرمایہ لٹائے گا، جواباً اس کو ملے گا کیا؟ صرف دھوکہ۔ وہ بعض کاروباری ایسے ہیں نا کہ بہت کاروبار کیا، کیا ابھی تک کمایا؟ صرف دھوکہ اور فراڈ اور فریب، سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہونے ملا۔ کس چیز کے بدلے میں یہ حاصل کی یہ کمائی؟ عمر، زندگی، انسانیت، توانائی، صلاحیتیں، استعدادیں جو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ سارا سرمایہ دے کے فریب، دھوکہ، فراڈ اور یہ چیزیں ہم نے کمائی ہیں۔ اس نسل کے پاس اب مثلا یہ پاکستانی نسل جو سیاسی بحران ہے، اور یہ جو پاپولر لیڈر، خطرناک پاپولر لیڈر کہاں پوری نسل کو، پوری اپنی جماعت کو کہاں لے گیا ہے؟ سوائے فریب کے اس نسل کے پاس کچھ ہے؟ صرف فریب میں ہے، دھوکے میں۔ باقی بھی ایسے ہیں، اگر ان کا مثال دی ہے تو چونکہ اس وقت ہیرو یہ بنے ہوئے ہیں، فلم ان کی چل رہی ہے تو اس لیے، ورنہ یوں نہیں کہ دوسروں نے اپنے پیروکاروں کو کوئی ہدایت دی ہے۔ مذہبی، غیر مذہبی سیاست صرف غرور، دھوکہ اور فریب۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام آنکھیں کھول رہے ہیں کہ آپ ایک فریبکار دنیا میں آئے ہو، آپ اپنی عمر، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں پیش کرو گے، جواباً صرف آپ کو دھوکہ ہی ملے گا۔ پاکستانی قوم کو 75 سال میں صرف دھوکہ ملا ہے کچھ آپ ہمارے پاس آج؟ پوری قوم کسی بھی میدان میں بتائیں، مذہب میں دھوکہ، سیاست میں دھوکہ، معیشت میں دھوکہ، سماج میں دھوکہ، تہذیب میں دھوکہ، ہر چیز میں دھوکہ۔ اس کے بدلے میں ہم نے کیا پیش کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، 75 سال سے ابھی تک کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، وہ سرمایہ تھا انسانی، کتنے باصلاحیت جوان، کتنے باصلاحیت لوگ، یہ سب انہوں نے اپنی ہر چیز اس راہ میں قربان کی۔ یہ غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہیں جو سیاست و مذہب کی دنیا میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت باصلاحیت ہیں، اگر یہ صلاحیتیں اپنی لے کے اللہ کے راہ میں آ جائیں تو یہ بڑے معجزات کر کے دکھائیں گے۔ یہ جو فریب دینے میں اتنے ماہر ہیں، یہ اگر ہدایت میں آ جائیں تو اپنی مہارت ادھر بھرپور استعمال کر سکتے ہیں۔ آج میری کوشش تھی میں پورا کر دوں، لیکن وقت یہاں تمام ہو گیا ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔
وصلی اللہ علیہ محمد.